بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز شرکاء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 1 کا سبق نمبر 45 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے اسم مبالغہ۔ اس سے قبل اسباق کے اندر ہم اسماء مشتقہ میں سے اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم آلہ اور اسم صفت مشبہ پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم اسم مبالغہ کی بحث پڑھیں گے کہ اسم مبالغہ ہوتا کیا ہے اور اسم مبالغہ کا صیغہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ نے اسکرین پہ چند الفاظ لکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں ان الفاظ کو کثرت سے سنا ہوگا۔ آئیے جانتے ہیں کہ ان میں فرق کیا ہے اور ان کا معنی کیا بنتا ہے۔ پہلا لفظ ہے غافرون اور اسی سے ملتا جلتا لفظ غفارون، آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ اگلا لفظ ہے عالم، علامۃ۔ اگلا ہے راحم، رحیم۔ صادق، صدیق۔ اب ہر دو لفظ آپس میں ملتے جلتے ہیں اور آپ نے بارہا سنے ہوں گے۔ تو آئیے آج کے سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ ان کے درمیان فرق کیا ہے، یہ الفاظ معنی کی ادائیگی میں آپس میں کیا فرق رکھتے ہیں، اور ظاہری الفاظ کے اعتبار سے یا ظاہری حروف کے اعتبار سے تو ہمیں مختلف نظر آتے ہیں، لیکن کافی حد تک آپس میں مشابہت بھی رکھتے ہیں۔ تو پہلے جو لفظ ہیں غافرون، عالمون، راحمون، صادقون، یہ تمام الفاظ تو اسم فاعل کے ہیں، جیسا کہ اس کی بناوٹ سے بھی آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا۔ غافرون فاعل، عالم فاعل، راحم فاعل، صادق فاعل۔ فاعل کے بارے میں یعنی اس میں فاعل کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ صفت تو بیان کرتا ہے لیکن عارضی صفت ہوتی ہے، وہ کچھ وقت کے لیے صفت ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد والے جو الفاظ ہیں ان کا کیا معنی بنتا ہے؟ غفار، علامۃ، رحیم، صدیق۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو اس کے بعد والے الفاظ ہیں ان الفاظ کے اندر پرزور معنی ادا کیا گیا ہے۔ غفار، بہت معاف کرنے والا۔ اسی طریقے سے ہر لفظ کا معنی اس کے اندر زیادتی پائی جا رہی ہے، اس کے اندر مبالغہ پایا جا رہا ہے، اس کے اندر کثرت کا بیان ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس میں مبالغہ کہتے کس کو ہیں۔ اس میں مبالغہ وہ اسم مشتق جو فعل مضارع سے بنایا جاتا ہے تاکہ اس شخص یا چیز کو بتائے جس میں معنی مصدری زیادتی یعنی کثرت کے ساتھ ہو۔ یہ اسم بھی فعل مضارع سے بنایا جاتا ہے، اس اعتبار سے تو یہ تمام اسماء مشتقہ کا مثل ہے، لیکن آگے جو جملہ ہے تاکہ اس شخص یا چیز کو بتائے جس میں معنی مصدری زیادتی کے ساتھ ہو، یہاں آ کے یہ دیگر الفاظ سے جدا ہو جاتا ہے کہ اس میں فاعل کے اندر بھی معنی مصدری کسی شخص یا چیز سے ملا ہوا بتایا جاتا تھا کہ کوئی شخص یا چیز متصف ہے اس معنی سے، اور صفت مشبہ کے اندر بھی ایسا ہی تھا، لیکن ان دونوں اسماء کے اندر لفظ کثرت یا زیادتی موجود نہیں تھا۔ پرزور طریقے سے معنی موجود ہو اور بیان کیا جائے یہ لفظ وہاں موجود نہیں تھا۔ مثلا غفار، بہت معاف کرنے والا۔ ایک لفظ ہوتا ہے معاف کرنے والا اور ایک ہے بہت معاف کرنے والا، تو غفارن کے ذریعے بہت معاف کرنے والا معنی ادا کیا جاتا ہے۔ تو آئیے اب سمجھتے ہیں ان مثالوں کو جو پہلے عربی زبان میں ہم نے پڑھی تھی۔ ترجمہ دیکھیے، غافرون معاف کرنے والا، غفارون زیادہ معاف کرنے والا، راحمون رحم کرنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا۔
یعنی مبالغے کے ساتھ معنی ادا ہوا. صادق سچا، صدیق سراپا صداقت، عالم علم والا، علامۃ بہت علم والا. تو آپ نے دیکھا کہ اس میں فاعل سے ملتے جلتے اسماء کا معنی بغیر مبالغے کے ادا کیا گیا ہے، اور جو مبالغے والے صیغے تھے ان کے اندر مکمل اور پرزور معنی ادا کیا گیا. تو آئیے اب اوزان دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں مبالغہ کے مشہور اوزان کون کون سے ہیں. اس میں مبالغہ کے مشہور اوزان: فعال سفاکن بہت خون بہانے والا، فعالۃ علامۃ بہت جاننے والا، فعال کبار بہت بڑا، فعال قلب بہت الٹنے پلٹنے والا، فیعول قیوم بہت نگرانی کرنے والا، فعول قدوس بہت پاک، فاعول فاروق بہت فرق کرنے والا، فعول اکول بہت کھانے والا، فاعل حذر بہت بچنے والا، فعال عجاب بہت عجیب، فعالۃ ہمزۃ بہت عیب نکالنے والا، فعیل صدیق بہت سچ بولنے والا، مفعیل منطیق بہت بولنے والا. تو یہ 13 مشہور اوزان تھے اس میں مبالغہ کے. ان اوزان کے مطابق آپ کو بہت سارے اسماء مبالغہ ملیں گے، ایسے اسماء ملیں گے جس کے اندر پرزور معنی ادا کیا گیا اور زیادتی کے ساتھ، کثرت کے ساتھ کسی معنی کو بتایا گیا ہے. تو امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. آئیے اپنی تمرین کی طرف بڑھتے ہیں. اس میں مبالغہ کی تعریف ذکر کریں. پہلا سوال، آپ نے اس میں مبالغہ کی تعریف زبانی لکھنی ہے. دوسرا سوال، درج ذیل الفاظ کا ترجمہ کریں. ترجمہ میں آپ نے مبالغہ اور عدم مبالغہ یعنی مبالغہ نہ ہونے کا خیال رکھنا ہے اور اسی اعتبار سے آپ نے ترجمہ کرنا ہے. شاکر شکور، صابر صبور، ناصر نصیر، رازق رزاق. آپ نے ان صیغوں کا دھیان رکھتے ہوئے اور لحاظ رکھتے ہوئے ترجمہ کرنا ہے. تو ہمارا آج کا سبق اس تمرین کے ساتھ ختم ہوا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.